محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہے جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ حضرات محترم، آج میں اپنی تقریر آپ کو ایک خوشخبری کے ساتھ شروع کر رہا ہوں، اور یہ خوشخبری میرے نبی کی زبان سے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرماتے ہیں، میرے صحابہ، طوبیٰ لمن رعانی و آمن بی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابیوں، میرے جانثاروں، تمہیں خوشخبری ہو کہ تم نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ طوبیٰ لمن رعانی و آمن بی، تمہیں خوشخبری ہو کہ تم نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں، طوبیٰ لمن لم یرانی، طوبیٰ 7 مرات لمن لم یرانی و آمن بی، انہیں 7 بار مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور مجھ پر ایمان لایا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کون ہے؟ وہ 7 بار مبارک کے حقدار ہم ہی لوگ ہیں، ہم اور آپ قسمت کے سکندر ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے زمانے میں، اپنے دور میں، سارا زمانہ تو میرے نبی کا ہی ہے، لیکن جو ظاہری طور پر جب حضور تھے اس وقت حضور نے ہمیں خوشخبری دی۔ ہاں، اس لیے کہتے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ حضرت، تو بات کہاں چل رہی تھی؟ ہجرت کی، کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مکے سے نکلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو پھر چلتے ہوئے حضرت سراقہ کا بھی واقعہ پیش آیا، حضرت ام معبد کا بھی واقعہ پیش آیا، اس کو کل بیان ہو گیا ہے۔ اب غار ثور، جبل ثور جسے کہا جاتا ہے، یہ پہاڑ کے اونچی جگہ پر ہے، اور فرماتے ہیں 5000 فٹ اونچائی پر ہے۔ کتنی؟ 5000 فٹ۔ اور صدیق اکبر اس جانثار کا نام ہے کہ 5000 فٹ میرے نبی کو کندھے پر لے کے چڑھے، حضور کو کندھے پر لے کے چڑھے۔ اور میں نے بتا، صوفیہ اعظام فرماتے ہیں جب بھی صدیق اکبر کا دل کرتا، پیروں میں درد ہوتا اور دل کرتا کہ بیٹھ جاؤں، پھر نبی کے تلووں کو دیکھنا شروع کر دیتے، تلوے کے جلووں میں گم ہو جاتے، پھر سفر آسان ہو جاتا۔ اور آسانی کے ساتھ جب وہاں تک پہنچے تو وہ جو غار ہے نا، جو سوراخ ہے وہاں، تو وہاں اس وقت گندگی تھی، چرندے پرندے رہتے ہوں گے۔ تو صدیق اکبر نے کہا، یا رسول اللہ آپ یہاں ٹھہریے، پہلے میں جاؤں گا، پہلے میں جاؤں گا۔ ہاں، آج کل اگر کہیں خطرہ ہو تو آدمی پیچھے ہٹ جاتا ہے، پہلے امام صاحب پھر سب کو آگے بڑھاتے کہ جو ہوگا انہی کے ساتھ ہوگا، ہم بچ جائیں گے۔ لیکن صدیق اکبر وہ عاشق اکبر کا نام ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ یہاں ٹھہریے، میں جاؤں گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق گئے اور اپنے امامہ کو گویا کہ انہوں نے ہرو کی شکل لیا، اور امامہ سے کپڑے سے صفائی کی اچھے طریقے سے، اور جگہ جگہ سوراخ بنا ہوا تھا، اس میں اپنے امامہ یا کپڑے یا کسی چیز کو پھاڑ کر کے آپ نے بند کیا۔ بہت سارے سوراخ تھے، اور بند کیوں کیا؟ حضور جب آئیں گے کہیں ادھر سے بھی کہیں جانور یا سانپ آ کر کے حضور کو تکلیف نہ پہنچائے، بند کر دیا۔ ایک سوراخ رہ گیا جس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پیر رکھا تھا، ایڑی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، یہ بات آپ کو بھی ذہن نشی کر لینا ہے کہ صدیق اکبر کس ذات کا نام ہے، صدیق اکبر کس ذات کا نام ہے۔ پہلے حضور کو کھڑا کیا، کہا حضور آپ یہاں رہیے، میں جاتا ہوں اندر صفائی کرتا ہوں، پھر آپ کو بلاؤں گا، پھر آپ آئیں گے۔
تو اس ادا کو میرے رب نے اتنا پسند کر لیا، میرے رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ میرے رب نے کہا محبوب اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے دل میں میرا محبوب آئے تو پہلے اسے صدیق اکبر کو دل میں بسانا پڑے گا۔ صدیق اکبر جو دل میں آئیں گے پھر اس کے دل کو صفائی کریں گے، پھر میرا محبوب اس دل میں اترے گا، ہے کہ نہیں؟ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق بلائے حضور کو، حضرت حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم اس غار کے اندر گئے تو حضور کو آرام کرنا تھا، تو سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میری جھولی میں آپ سر رکھ کر کے سو جائیں، میرے گود میں سر رکھ کے آپ سو جائیے۔ اب کیا ہوا تھا، جو کہ ایک سوراخ، اس کے لیے کپڑا اس وقت میسر نہیں تھا، تو سیدنا ابوبکر صدیق نے اس میں ایڑی مبارک یا ایک روایت کے مطابق انگوٹھا ایڑی رکھ دی، اس کے بعد اب اس میں ایک سانپ تھا، اور سانپ کہا جاتا ہے کہ جتنا پرانا سانپ ہوگا، سانپ کی عمر جتنی لمبی ہوگی اتنا ہی اس کا زہر تیز ہوتا جاتا ہے، اس کا زہر اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے، اور وہ سانپ کی عمر کافی زیادہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور ایک روایت میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے پڑھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہے تھے، کیونکہ تمام انبیاء نے میرے نبی کی شان بیان کی، تو حضرت سلیمان یا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہے تھے، تو وہ سانپ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے حضور کی شان سماعت فرما رہا تھا، سن رہا تھا، اور کیونکہ اگلی کتابوں میں حضور کے سارے اوصاف کا بیان تھا، اللہ نے بیان کیا تھا، یہاں تک کہ یہ جو سفر تھا کہ آخری نبی جو ہوں گے مکے میں پیدا ہوں گے، پھر مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جائیں گے، اس راستے میں ایک غار ہوگا جسے غار ثور کہا جاتا ہے، اس کا تذکرہ بھی اللہ نے اگلی کتابوں میں کیا تھا۔ یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سانپ نے سنا، تو وہ سانپ پھر اس غار کی طرف رخ کر لیا کہ کبھی نہ کبھی تو محمد عربی اس غار میں آئیں گے، کبھی نہ کبھی آئیں گے۔ اسی انتظار میں وہ وہیں رہنے لگا، یہاں تک کہ اس کی زندگی ایسے گزر رہی تھی، روزانہ وہ سوراخ بنا لیا تھا، روزانہ سوراخ سے آتا، دیکھتا کوئی آیا تو نہیں، پھر جاتا، روزانہ آتا، اور روزانہ انتظار اس بات کی ہے کہ محمد عربی کب آئیں گے اور کب میں ان کا دیدار کروں گا، کب ان کے چہرے مبارک کو میں دیکھوں گا، یہ شوق ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر جب حضور آئے تو سارے اس کے آنے کے جو راستے سب بند کر دیے گئے، تو جس سوراخ میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنا قدم مبارک، اپنی ایری رکھی تھی، تو وہاں سانپ نے دیکھا کہ یہاں کچھ نرم حصہ ہے، انسان کا جسم کپڑے کے مقابلے میں نرم ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوا، سانپ نے ادب کے ساتھ، پہلے کاٹا نہیں، ڈنک نہیں مارا، ادب کے ساتھ اپنی زبان لگایا، گویا کہ سانپ نے اس انداز میں سیدنا ابوبکر صدیق سے کہا کہ جیسے تو عاشق ہے ویسے اس نبی کا میں بھی عاشق ہوں، جیسے تو اس پر جانثار کرنے والا ہے ویسے میں بھی ہوں، اس لیے میں یہاں غالباً 400 سال سے یہاں ہوں، اور اسی انتظار میں ہوں کہ نبی آخر الزمان یہاں پر آئیں گے، ان کے دیدار کے لیے اتنے سالوں سے انتظار کر رہا ہوں، اور آج تمہارا پیر جو ہے میرے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، اس پیر کو ہٹاؤ۔ لیکن ماہرین لکھتے ہیں انسان جب ڈرا ہوا ہونا، آپ بھی اس کو جو ہے اپنی زندگی میں دیکھے ہوں گے کہ جب آپ چھپ کے بیٹھے ہو، یعنی ایسی جگہ کہ آپ ایسا لگا کہ آپ چھپے ہوئے ہیں اور کوئی آپ کو نہ دیکھے، انسان جب چھپا ہوا ہو تو اچانک جب کوئی چیز اس کو چھوتی ہے تو پھر انسان ڈائریکٹ پیچھے ہٹتا ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، اب یہاں ہم کھڑے ہیں، اچانک یہاں سے چھپکی لے گر جائے گی تو ہم پیچھے ہٹیں گے۔ تو یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان اگر کہیں چھپا ہوا ہو، اس کو کوئی چیز لگ جائے، مس ہو جائے تو انسان پیچھے ہٹتا ہے۔ لیکن عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس ذات کا نام ہے، آپ سوئے ہوئے تھے، پیر اس سوراخ میں آپ کی ایڑی رکھی ہوئی تھی، مصطفیٰ جان رحمت آپ کی جھولی پر سر دے کر کے سوئے ہوئے ہیں، لیکن جب سانپ نے اچانک آپ کے پیر میں زبان لگائی تو آپ نے پیر کو پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ اور آگے کر دیا، اور پیر کو اور تیزی کے ساتھ اس دیوار پہ لگایا،
اللہ اکبر، اس جگہ جہاں وہ سوراخ بنا ہوا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ یہاں تک کہ صاف انتظار کرتا رہا کہ کب یہ پیر ہٹے کہ میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار کروں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق وہ ہٹا کہا سکتے تھے کہ اگر ہٹاؤں گا تو حضور کو تکلیف پہنچے گی۔ پھر سانپ نے ڈنک مار دیا، اور میں نے کہا کہ سانپ کی عمر جتنی زیادہ ہوتی ہے زہر اس کا اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے، تو ڈنک مار دیا۔ اب زہر بدن میں پھیلتا گیا، یہاں تک کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خوب تکلیف ہونے لگا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اب وہ آنسو بھی کتنے خوش نصیب ہے سیدنا ابوبکر صدیق کے، جب آنسو نکلے تو زمین پر نہیں گرے، آپ نے کپڑے میں نہیں پوچھے، بلکہ جب وہ آنسو نکلا تو وہ آنسو میرے مصطفیٰ کے رخسار میں گرا، حضور کے رخسار مبارک میں وہ آنسو گرا۔ جب حضور کے رخسار میں آنسو گرا، حضور کی آنکھ کھل گئی۔ کہا صدیق اکبر کیا ہوا؟ آپ رو رہے ہیں، کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ سانپ نے ڈس لیا ہے۔ یا رسول اللہ سانپ نے ڈس لیا؟ کہا کہاں ڈسا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا گیا یا رسول اللہ یہاں سانپ نے ڈسا ہے۔ میرے نبی نے اپنا لعاب دہن اس جگہ لگا دیا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میری ساری تکلیف ختم ہو گئی۔ یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے، یہ میرے مصطفیٰ کے لعاب کی شان ہے۔ حضور کی شان تو یہ میرے نبی کے لعاب کی شان ہے کہ اگر کھارا پانی میں میرے نبی لعاب ڈال دے تو وہ پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہی وہ لعاب ہے۔ جب قتادہ کی آنکھ نکل گئی تھی، حضور کی بارگاہ میں آئے تھے، یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی ہے، میرے نبی نے لعاب لگایا، آنکھ لا کے فٹ کر دیا، آنکھ لگ گئی۔ یہ میرے نبی کے لعاب کی شان ہے کہ حضرت علی کی دکھتی آنکھ میں میرے نبی نے لعاب ڈال دیا تو پھر اس کی دکھتی آنکھ حضرت علی کی شفا یاب ہو گئی، اس آنکھ میں کبھی درد نہیں ہوا۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی ہمارے طرح، نبی ہمارے طرح، ہم کہتے ہیں یار جبرائیل بھی میرے نبی کی طرح نہیں ہے، میکائیل بھی میرے نبی کی طرح نہیں ہے، اسرافیل بھی میرے نبی کی طرح نہیں ہے، اور ہم تو کہتے ہیں یہ آسمان کا سورج بھی میرے نبی کے جیسا نہیں ہے، یہ چاند بھی میرے نبی کے جیسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کتاب، سامنے گر کبھی ہوتا تو بھی سجدہ کرتا، سامنے گر کبھی ہوتا تو بھی سجدہ کرتا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے اپنے لعاب لگایا، صدیق اکبر کی ساری پریشانی، سارا درد ختم۔ اللہ اکبر۔ جب یہ معاملہ ہوا نا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے پیاس لگی۔ کیا کہا؟ یہ سانپ نے ڈنک مارا، اس کے بعد حضور نے لعاب لگایا، درد ختم ہو گیا، وہ زہر ختم ہو گیا۔ اب سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ مجھے پیاس کی شدت ہے۔ اللہ اکبر۔ جب پیاس کے بارے میں میرے نبی سے کہا تو حضور نے فرمایا صدیق جس غار میں ہے نا، اس غار کے درمیان حصے میں جاؤ، وہاں تمہیں پانی مل جائے گا۔ کیا کہا؟ وہاں تمہیں، اور ہے کہاں؟ 5000 فیٹ کی بلندی پر، اوپر، سب سے اوپر غار میں۔ حالانکہ صدیق اکبر کہہ سکتے تھے نا یا رسول اللہ اس غار کے درمیان حصے میں پانی ہے، آپ نے یہ کہا، لیکن اس غار کی صفائی تو میں نے کی ہے، اس غار کے اس سوراخ کے چپے چپے سے واقف ہوں میں، کیونکہ میں نے صفائی کی ہے۔ کہاں کتنا سوراخ ہے، سب کو بند میں نے کیا ہے، لیکن میں نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ پانی کا چشمہ ہے۔ لیکن صدیق اکبر نے نہیں کہا، یہ کہہ سکتے تھے لیکن کہاں نہیں، کیونکہ صدیق اکبر جانتے تھے نبی کے حکم کی تعمیل میں تاخیر کرنا یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، اور صدیق اکبر کا ایمان کمزور نہیں تھا۔ تو میرے نبی نے کہا صدیق غار کے درمیان حصے میں جاؤ، وہاں پانی کا چشمہ مل جائے گا۔ صدیق اکبر آنکھ بند کر کے وہاں گئے تو کیا دیکھے کہ ایک ٹھنڈا اور میٹھا پانی کا چشمہ جاری ہے، ٹھنڈا پانی کا چشمہ جاری ہے۔ صدیق اکبر نے اس پانی کو پیا، پینے کے بعد حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور نے پوچھا صدیق پانی پی لیا؟ جی ہاں یا رسول اللہ پی لیا، بات ختم۔ لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدیق معلوم ہے وہ پانی کہاں کا تو نے پیا ہے، وہ پانی کہاں سے آیا تمہیں معلوم ہے؟ اللہ اکبر۔ اب میرے نبی کا علم، یہ صحابہ کا عقیدہ دیکھو، صحابہ اکرام سیدنا افضل صحابہ، تمام صحابہ میں جو افضل کہا جاتا ہے، انبیاء و مرسلین کے بعد جسے افضل کہا گیا وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہے۔ اب ان کا عقیدہ دیکھو۔ آج ہم کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کہا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جو لوگ باتیں بناتے ہیں
کہ اعلیٰ حضرت نے کچھ زیادہ ہی بیان کر دیا، لیکن اعلیٰ حضرت کوئی اپنے طرف سے نہیں بیان کر رہے تھے۔ آپ دیکھیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے نبی نے پوچھا، صدیق تمہیں معلوم ہے وہ پانی کہاں سے آیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے جھاڑو لگایا، صفائی کیا، کہیں پانی کا چشمہ نظر نہیں آیا تھا، اب وہ پانی آیا کہاں سے؟ یہ تو غیب کی بات ہے، اور غیب کی بات رب جانے یا رب کے رسول جانے۔ غیب کی بات رب جانے یا رب کے رسول جانے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ واللہ ورسولہ عالم، مجھے نہیں معلوم، اللہ جانے اور آپ جانے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے نبی فرماتے صدیق جب تم یہاں سے چلے نا تو وہ پانی کا چشمہ نہیں تھا، تمہیں معلوم ہے نہیں تھا، لیکن جب تو نے میرے حکم کی تعمیل کی، تو نے جب میرے کہنے پر آنکھ بند کر کے اس طرف چلانا، تو اللہ نے فرشتوں سے کہا اے میرے فرشتوں، میرے محبوب کا یار سیدنا ابوبکر صدیق میرے محبوب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آگے چل رہا ہے، اس سے پہلے کہ اس جگہ تک وہ صدیق اکبر پہنچے حوض کوثر کی نہر وہاں جاری کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ حوض کوثر کی نہر وہاں جاری کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ فرشتوں نے جاری کر دیا، اور میرے نبی نے پوچھا صدیق وہ پانی کیسا تھا؟ جس پانی کو تم پی کر آئے ہو وہ پانی کیسا تھا؟ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ پانی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، اور مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار پانی تھا۔ اللہ اکبر۔ تو جب یہ بات ہوئی نا کہ وہ جنت کے حوض کوثر کی وہ نہر ہے، حوض کوثر کی نہر سے وہ چشمہ جو ہے نکالا گیا، تو سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کا اتنا بڑا مقام؟ حضرت ابوبکر صدیق کے والد کا نام ہے ابو قحافہ، کا ابو قحافہ کے بیٹے کا اتنا بڑا مقام کہ رب نے میرے لیے جنت سے پانی بھیجا؟ میرے نبی نے فرمایا صدیق تیرا مقام تو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر۔ تیرا مقام اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ بہرحال وہاں 3 دن تک حضور علیہ السلام ٹھہرے، 3 راتیں حضور علیہ السلام وہاں ٹھہرے۔ اس کے بعد پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ جب حضور علیہ السلام مدینہ پہنچے نا تو پتہ چلا وہاں کے عاشقوں کو کہ حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں۔ وہاں بہت سارے انتظامات کیا گیا حضور کے استقبال کے لیے، بڑے انتظامات کیے گئے۔ آج انتظامات کرتے ہیں ہم لوگ حضور کے میلاد پر، تھوڑا بہت کہیں گھر سجاتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں یہ سب فضول خرچی ہے۔ لیکن جب حضور مدینہ گئے تو فرمایا گیا سارے لوگ باہر نکلے حضور کے استقبال کے لیے، اور تمام چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ہاتھ میں دف دیا گیا۔ ساری بچیاں دف بجاتی تھی، حضور کی نعتیں پڑھتی تھی، طلع البدر علینا کی صدائیں گنگناتی تھی، اور کہتی تھی ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کی تشریف لانے کی۔ اچھا جب حضور وہاں گئے نا تو حضور کہ تمام عاشق وہاں جتنے بھی لوگ تھے سبوں نے کہا حضور میرے گھر ٹھہریں گے، سب کی خواہش ہے کہ حضور میرے گھر ٹھہریں گے۔ آپ حضور کس کے گھر ٹھہرے؟ تو پھر حضور نے یہ فیصلہ کیا، یہ فیصلہ ہوا کہ یہ اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اونٹنی جس گھر کے سامنے بیٹھ جائے اسی گھر میں ہم ٹھہریں گے۔ اور یہ اونٹنی کو چھوڑ دیا گیا۔ سارے لوگ کی خواہش تھی کہ یہ اونٹنی میرے گھر کے سامنے بیٹھے، میرے گھر کے سامنے بیٹھے، لیکن وہ مقدر جاگا حضرت ابو ایوب انصاری کا، وہ اونٹنی جا کر کے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھی۔ جب وہ اونٹنی بیٹھی نا تو ایک شخص اس کو اٹھانے لگا، تو حضرت ابو ایوب انصاری کہنے لگے اگر تمہارے اور میرے درمیان اسلام نہ ہوتا تو تمہاری گردن اڑا دیتا میں۔ تم نے اونٹنی کو اٹھانے کی کوشش کی، حضور میرے گھر کے سامنے یہ اونٹنی بیٹھی ہے اور حضور میرے گھر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔